کربلا یہی بتاتی ہے کہ تمہاری ذاتی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی امام کا ساتھ دینا ہے۔ دنیا اسی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے دو ہی چیزیں ہیں، یا کامیابی ہے یا ناکامی ہے۔ کامیابی کی ڈیفینیشن، سکسیس کی ڈیفینیشن ایک دنیا کرتی ہے، دنیا کے مختلف علوم کرتے ہیں، اور ہر پروفیشن میں کامیابی الگ ہے۔ بچہ پڑھتا ہے کلاس میں، اس کی کامیابی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کامیابی یہ ہو کہ میں بس اسکول جاؤں، کھیلوں اور بس خوشی سے واپس آ جاؤں، یہ اس کی کامیابی۔ لیکن ماں باپ اسی بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی کامیابی ماں باپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ یہ اپنی کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ ایک ہی جگہ دو کامیابیاں۔ اب یہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں باپ اس کو الگ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہو جائے، وہ اپنے طریقے سے کامیابیاں دیکھ رہا ہے۔ پھر جب پروفیشنل لائف میں آتا ہے، دنیا کارپوریٹ، ملٹی نیشنل، اب یہ اس کو کامیابی سکھاتی ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اب یہ کوئی کسی کو اچھی ڈیزگنیشن، کسی کو اچھے پرکس چاہیے، کسی کو اچھا پوسٹ چاہیے، خوب کسی کی کامیابی ہے۔ خوب ہر شخص معاشرے میں اپنے حساب سے کامیابی کی اپنی ڈیفینیشن کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اصل کامیابی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، اب خدا اس کو جس پوزیشن میں رکھے، جہاں رکھے، وہ کامیاب ہے۔ کیونکہ اس سے بہتر تو نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی خبیر ہے، نہ کوئی قادر ہے، نہ کوئی علیم ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے۔ اب آپ ایک کسی کمپنی میں جاب لیں، اب آپ بولے مجھے یہ والی پوسٹ چاہیے، HR ڈپارٹمنٹ بولے کہ آپ جو ہیں وہ اس پوسٹ میں اچھے نہیں ہوں گے، آپ فلانی پوسٹ لیں۔ بولے نہیں مجھے تو یہی چاہیے۔ بولے نہیں، آپ کی جو ایکسپیرینس ہے، آپ کی جو نالج ہے، اور جو ہم آپ کو دیکھ پائے ہیں، آپ فلانی پوسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر نہیں، ہمیں تو یہی پوسٹ چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم اس کی بارگاہ میں بھی ایسی ضد کر رہے ہیں، وہ ہمیں کوئی اور کامیابی دینا چاہ رہا ہے، ہم مانگے کچھ اور مانگ رہے ہیں، خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ کامیابی جو ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں بقا ہے، آخرت میں خیر ہے۔ تم یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ چھوٹے بچے کی طرح ٹافیاں مانگ رہے ہو؟ میں تمہیں بہشت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں رضا دینا چاہتا ہوں، اپنی رضا تمہیں دینا چاہتا ہوں، مگر تم جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہو۔ عزیزان محترم، خوب انسان کیسے ان چیزوں کو سمجھے۔ اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا، اور اس کے بعد اپنے اولیاء ائمہ علیہ السلام کو، اور ائمہ نے ہر دور میں آ کر امت کو کامیابی کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کی۔ کربلا میں ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو مار دیں تو ہم جیت جائیں گے، دوسری طرف طبقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم مر جائیں تو جیت جائیں گے۔ بالکل اپوزٹ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ماریں گے تو جیتیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم مریں گے تو جیتیں گے۔ خوب اب جیت کس کی ہے؟ جیت کا معیار اس پورے سینیریو میں کیا ہے؟ اب آپ بتائیں۔ کربلا چھوٹی بات تو نہیں ہے، کربلا ان بشریت کی بقا، لا الہ الا اللہ کی بقا، دین کی بقا۔ جو آیا ہے وہ وارث آدم، وارث نوح، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ ہے۔ خوب یہ جو آیا ہے خوب یہ بتائے گا کہ کامیابی کیا ہے۔ کامیابی مر جانا،
یا زندہ رہنے میں نہیں، کامیابی اپنے آپ کو امام پر قربان کرنا ہے۔ مر جاؤ تو بھی کامیاب ہو، بچ جاؤ مگر امام کے ساتھ ہو، مگر خوب جو بچ گئے ادھر، جو امام کے ساتھ اسیر ہو گئے، اسیر ہو کے جو گئے، بچے تھے، خواتین تھیں، مائیں تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ تو اس طرح نہیں کٹ گئیں جس طرح، لیکن اسیر ہو گئے، لیکن کیونکہ امام کے ساتھ تھے اسی لیے کامیاب ہو گئے۔